نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن حذیفۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنۃ نمام۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چغلی کھانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، میں نے بخاری اور مسلم یعنی متفق علیہ ان دونوں احادیث سے میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ چغلی خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں چغلی کھانے والا کون ہے، چغلی خور کون ہے۔ ادھر کی بات سنی ادھر لگائی، ادھر کی سنی ادھر لگائی، تو سنی سنائی بات کو آگے پھیلایا، پھر اس سے آگے پھیلایا۔ اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ چغلی کھاتا پھرتا ہے۔ تو اس مرض کو، اس بیماری کو اسلام انتہائی ناپسند فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور یہ نہ سمجھے کہ یہ کاؤنٹیبل نہیں ہے، قابل مواخذہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو جنت میں جو چغل خور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں اسلام کتنا اچھا معاشرہ چاہتا ہے، چغل خور کو بھی نہیں رہنے دیتا، اسے بھی وارننگ دے دی گئی، اسے تنبیہاً کہہ دیا گیا ہے لا يدخل الجنت نمام۔ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں احادیث کی کتب میں سے یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور متفق علیہ ہے۔ اب دیکھیں کہ معاشرے میں اسلام ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے اس شخص کے لیے جو چغل خوری کرتا ہے۔ ویسے آپ دیکھ لیں، اسلام سے ہٹ کر معاشرتی طور پر دیکھ لیں کہ اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہوتی ہے جو ادھر کی ادھر لگاتے ادھر کی، یعنی وہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان نہیں ہوتا، نظریاتی انسان نہیں ہوتا، وہ بد نظریہ ہوتا ہے، بد فعل شخص ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک غلط سی حرکت ہے کہ آپ نے کسی سے بات سنی اور اس سے سن کے آگے کی، اس سے سن کے آگے چغلیاں کھاتے پھرنا، ہر وقت اس کا یہی کام ہے۔ پھر ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے نزدیک سے گزر رہے تھے، تو وہ دونوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر بقبرین فقال انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر بلا انہ کبیر اما احدہما فکان یمشی بالنمیمۃ واما الآخر فکان لا یستبرئ من بولہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، بتایا کہ ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب کسی ایسی چیز پر نہیں ہو رہا جسے وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے، اگر چاہتے تو آسانی سے اسے بچ سکتے تھے۔ بلا شبہ ان کا جرم بڑا ہے۔ ان میں سے ایک چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ اب دیکھیں ناظرین، ہم جسے معمولی سی برائی سمجھتے ہیں چغلی کھانا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہادی برحق ہے، شافع محشر ہیں، شفیع المذنبین ہیں،
محسن انسانیت ہے، انسانیت کے غمخوار ہیں۔ اللہ کے نبی نہیں چاہتے کہ میری امت میں سے کوئی شخص، کوئی انسان جہنم میں جائے یا اسے عذاب ہو۔ اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین ہے، کسی شخص کے بارے میں نہیں چاہتے۔ وہ تو کافروں کے پاس جا جا کر، یہاں تک کہ ابو جہل کی کنڈی کھٹکا کر اسے اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن اس کے نصیب میں نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے ہر شخص کے پاس جا کر دعوت توحید و اسلام کی دعوت دی، اپنی رسالت کا پرچار کیا کہ میں سچا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، اللہ نے مجھے آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ انسانیت کو ان کے انحطاط سے اٹھا کر انہیں بام عروج تک پہنچانا چاہتے تھے۔ وہ معاشرتی طور پر گرے ہوئے تھے، وہ معاشی طور پر گرے ہوئے تھے، اخلاقی طور پر گرے ہوئے تھے، کوئی قانون نہیں تھا۔ طوائف الملوکی تھی، جس کے ہاتھ میں طاقت، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس والا قانون تھا۔ مائٹ از رائٹ پر عمل پیرا تھے، کوئی حق کو نہیں پہچانتا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متنبع فرما دیا ہے کہ چغل خور پر عذاب ہو رہا ہے، اور جو چھوٹے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، احتیاط نہیں برتتا تھا، اسے مجتنب نہیں رہتا تھا، اس پر بھی اب اگر وہ چاہتا تو وہ دونوں اس گناہ سے بچ سکتے تھے۔ اب چونکہ انہوں نے اس سے اجتناب نہیں کیا، اب گناہ یہ بہت بڑا ہے۔ اب چھوٹے پیشاب کے چھینٹے لگے رہنا کوئی گناہ تھوڑا تو نہیں ہے نا، کسی کی چگلی کھانا کوئی تھوڑا گناہ تو نہیں۔ اس سے چاہتے تو بچ سکتے تھے، کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی کہ اسے نہ بچ سکتے تھے، لیکن وہ اس سے نہیں بچے، آج ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ اب امت محمدیہ کو یہ بتا دیا کہ ان دونوں جرائم کی وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ان دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا، سچا، حکیم الامت، محسن انسان کوئی نہیں، بڑھ کر کوئی نہیں۔ اللہ کے بعد بزرگ ترین ہستی ہیں، صرف ان سے اللہ بڑا ہے، ان سے اور کوئی بڑا نہیں۔ اب ان کی بات انسانیت کے لیے راہ نجات ہے، راہ ہدایت ہے، کہ وہ انسانیت کو جہنم سے نکالنا چاہتے ہیں، عذاب سے نکالنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے نکالنا چاہتے ہیں، ایک ایسا اسلامی معاشرہ دینا چاہتے ہیں کوئی کسی کی چغل خوری نہ کرے، پاک صاف ستھرا رہے، لباس اس کا صاف ستھرا ہے، چھوٹے بڑے پیشاب کا وہ احتیاط کرے، نجاست سے دور رہے، پلیدگی سے دور رہے۔ جب انسان کا جسم پاک نہیں ہوتا، اس کے کپڑے پاک، تو عبادت کیا اس کی قبول ہوگی؟ عبادت کے لیے تو نجاست چاہیے، اپنا طہارت چاہیے، نجاست سے دور رہنا چاہیے۔ جب ہم نجاست سے، پلیدگی سے دور نہیں رہتے، ہم طہارت نہیں کرتے، ہم احتیاط نہیں کرتے، تو گناہ والی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں احتیاط کرنا ہے، یہ چند دنوں کی دنیا ہے، زندگی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل پیرا ہو کر ہم راہ نجات پر جا سکتے ہیں، ہم جنت الفردوس کا راستے پر جا سکتے ہیں۔ وہ سیدھا راستہ ہے، وہ جو اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، وہ نہ صرف جنت کے داخلے کا باعث بنتی ہے، بلکہ دنیا میں بھی اچھی دنیا گزارنے کا باعث بنتی ہے، اچھی تجارت کرنے کا باعث بنتی ہے، اچھی عبادت کرنے کا باعث بنتی ہے، اچھے نظریات رکھنے کا باعث بنتی ہے۔ انسان کو خوشی میں، غمی میں اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل پیرا ہو کر انسان کسی بھی تنزلی سے بچ سکتا ہے، وہ رسوا نہیں ہو سکتا۔ وہ خوشی کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی
سنہری باتوں پر جب عمل پیرا ہوتا ہے تو اس کی خوشی ثواب کا باعث بن جاتی ہے، اور غمی پر بھی جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے اصولوں پر گامزن ہوتا ہے تو اس کی غمی بھی ثواب کا باعث بن سکتی ہے، اس کا صبر بھی ثواب کا باعث بنتا ہے، اس کی غربت بھی ثواب کا باعث بنتی ہے، اس کا صبر و شکر بجا لانا، اس کا احادیث پر عمل پیرا ہونا۔ اب دیکھیں یہ چھوٹی بات ہم جس کو سمجھتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کر دی، ادھر، ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ اس سے انسانیت بھی راحت پہ آ جاتی ہے۔ جب آپ چغل خوری سے رک جائیں گے تو انسانیت کو سکون ملے گا، راحت ملے گی، وہ سکون کا سانس لیں گے۔ جب آپ ادھر کی بات ادھر جب ہر وقت لڑائی جھگڑا کرواتے رہیں گے، غلط فہمیاں پھیلاتے رہیں گے تو معاشرے میں سکون نہیں رہے گا۔ آپ کو چاہیے معاشرے کو سکون دے، آپ کو چاہیے جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو معاشرہ بھی ایک مثالی معاشرہ کا اظہار پیدا کرے گا، یا ایک مثالی معاشرہ بنے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے یہ احادیث ہے، سب سے پہلے میرے لیے، پھر ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اس پہ عمل پیرا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔